بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، کیا حال ہے آپ کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، اکثر دوست گھروں میں پرندے پالنے کا شوق رکھتے ہیں، لیکن آپ میں سے اکثر دوستوں نے یہ سن رکھا ہوگا کہ گھر میں پرندوں کو قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے۔ کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی پرندے قید کر کے رکھے جا سکتے ہیں یا نہیں، کبوتر گھر میں رکھنے کے فائدے اور نقصانات کیا ہے، کبوتر کا جنات سے کیا تعلق ہے، کبوتر کس کے لیے بد دعا کب کرتا ہے، ایک صحابہ نے جب پرندہ قید کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کیا کہا، یہ سب جاننے کے لیے میری ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، گھروں میں جانور اور پرندے پالنا جائز ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ان کے دانے اور خوراک والے کا خیال رکھا جائے اور ان کو ہرگز ستایا نہ جائے اور بیمار ہونے کی صورت میں علاج وغیرہ کروایا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاں تشریف لاتے تو ان سے کہتے، اے ابو عمیر، ایک پرندے کا کیا کیا؟ وہ بچہ اس پرندے سے کھیلتا تھا۔ یہ حدیث بخاری شریف کی 2291 اور مسلم شریف میں 1692 پر درج ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور انس رضی اللہ تعالی کے بھائی کو منع فرماتے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، اس روایت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ گھروں میں پرندے کا پالنا جائز ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے پالنے کے لیے ضروری ہے کہ پرندوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے تاکہ پرندوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت صرف اسی لیے جہنم میں گئی کیونکہ اس نے بھوکا پیاسا ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ اس کو کھانا دیا اور نہ ہی پانی دیا اور نہ ہی اس کو کھلا چھوڑا کہ وہ خود ہی کچھ کھا سکے۔ اس طرح کبوتر کو بھی گھر میں پالنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن پرندوں کو ستانا ایک بہت بڑا گناہ ہے، جیسا کہ ابو داؤد شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ وہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک کبوتر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی زبان میں کچھ کہنے لگا۔ جب وہ چپ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میرے کس صحابہ نے اس کبوتر کے گھونسلے سے انڈے اٹھائے ہیں؟ پاس ہی ایک صحابہ نے اقرار کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ فوراً اس کے انڈے واپس رکھے آئیں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، پرندوں کو ستانے میں کوئی خیر نہیں، وہ بد دعا دیتے ہیں، لیکن الٹا پرندے اپنے ستانے والے کے لیے بد دعا کرتے ہیں، کیونکہ کبوتر بھی ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام کا پسندیدہ رہا ہے۔ اسی لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے گا تو کبوتر بھی بد دعا دے سکتا ہے، لہٰذا کبوتر کو ستانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کبوتر کے بارے میں آپ کو بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور جلدی سے بیل آئیکن کو آن کیجئے، اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔
تو میرے عزیز بہن بھائیوں، کبوتر کے حوالے سے آپ کو بتاتی ہوں کہ اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ احادیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتا ہے، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں اور صاحب خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکت دے۔ کس شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک جوڑا کبوتر کا پال لیں۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہے، کبوتر گھر میں رکھو، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دی ہے کہ کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جس گھر میں کبوتر ہو اس گھر میں رہنے والے جنوں کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنوں کے بچے گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں۔ جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں کھیلتے رہتے ہیں اور آدمی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح کبوتر کا جو پر جڑتا ہے وہ شیطان کی نفرت اور بھاگنے کا سبب ہوتا ہے۔ ان سے یہ معلوم ہوا کہ کبوتر کا گھر میں پالنا بالکل صحیح ہے، بلکہ معجب برکت ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو گھر میں کبوتر پالنے کا بولا۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کبوتر پالنے میں خیر ہے۔ کبوتر پالنے کے ساتھ منسلک یہ یاد رہے کہ بعض لوگ شوق سے کبوتر پالتے ہیں۔ ان کا شوق کبوتر پالنے کی حد تک تو ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ کبوتر بازی کی نیت سے کبوتر پالتے ہیں، چونکہ کبوتر بازی میں وقت اور پیسے کا ضیاع ہے، اسی لیے کبوتر بازی سے منع کیا گیا ہے۔ امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اڑتے ہوئے کبوتر کے پیچھے لگا ہوا دیکھا تو فرمایا، شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس حدیث میں کبوتر کو شیطان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبوتر یا کسی بھی دوسرے پرندے اڑنے کو مشغلہ بنانا حرام ہے۔ کبوتر بازی جانوروں کی لڑائی یہ ایسے مشغلے ہیں جن میں پڑھ کر انسان اپنے دیگر فرائض اور اسلامی عقائد کو بھول جاتا ہے، جس وجہ سے اس کو شیطانی عمل کہا جا گیا ہے۔ اسی طرح جانوروں کو آپس میں لڑانا بھی سختی سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ اس سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے اور جانوروں کو تکلیف دینا حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانوروں کو ایذا تکلیف دینا درست نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹنی کے پاس سے گزرے جس کے چہرے پر داغ لگایا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا، جاؤ اونٹ کے مالک سے کہو کہ اس کے چہرے سے آگ کو دور رکھ۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گدھا دیکھا جس کے چہرے کو داغا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی لعنت برسے اس آدمی پر جس نے یہ داغ دیا۔ کبوتر بڑا ذہین پرندہ ہے جو اشخاص کو ان کی تصویر میں بھی پہچان لیتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کبوتر آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کر خود کو پہچان سکتا ہے، یعنی یہ چہرے کی پہچان کی حد تک خود شناس پرندہ ہے۔ یہ خصوصیت چونکہ دوسرے پرندوں میں نہیں پائی جاتی، اسی لیے اس کی اپنی جدا گانا حیثیت ہے جو کسی بھی دوسرے پرندے سے انہیں اسی خصوصیت میں ممتاز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کبوتر میں حروف کو شناخت کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے آپ تک شیئر کی ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ کبوتر ہزاروں میل دور سے اپنے گھر کا پتہ ڈھونڈ لیتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے متعلق کسی نظریاتی پیش کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک نظریاتی یہ بھی ہے۔